السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مسلمانوں نے علم اور سائنسی تحریک میں اپنا آغاز کیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور کہاں جا کر رکا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ عباسی دور میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، تو اس دور میں بغداد میں کاغذ درآمد کرنے میں بہت تیزی آئی اور غیر ملکی کتابوں کا ترجمہ ہونے لگا، اور کتاب لکھنے کے بعد اسے محفوظ کرنا آسان تھا، اس لیے نئی نئی کتابیں بھی لکھی گئیں اور بہت تیز عمل ہو گیا۔ اور اب مسلمانوں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ یونانی سائنسدانوں کے تجربات پر اپنے تجربے کرنا بھی شروع کر دیے۔ انہی دنوں مامون الرشید نے 828 عیسوی میں ستاروں کی مشاہدہ گاہ بھی قائم کروائی تھی۔ اس مشاہدہ گاہ کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور پہلا سرکاری خرچ پر چلنے والا سائنسی پروجیکٹ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس وقت صرف بغدادی خلفاء ہی نہیں بلکہ بغداد کے عمرا اور تاجر بھی سائنسی اور تعلیمی شعبوں پر کم خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تقریباً 200 برس یعنی 8ویں صدی سے 10ویں صدی تک بغداد دنیا کے علم کا مرکز بنا رہا۔ اسی دوران انہوں نے دنیا بھر کے علم کا خزانہ اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اس دور میں ایک اور اسلامی سلطنت اندلس، جو اسپین کی اسلامی سلطنت تھی، وہ بھی سائنس میں بغداد سے پیچھے نہ رہی۔ اسی دوران بہت سے بڑے نام سامنے آئے جن کو آج بھی دنیا مانتی ہے، اور ان کی ایجادوں اور کتابوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جن میں ابن سینا جو ڈاکٹر اور فلاسفر تھے ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی کینن آف میڈیسن، جس کی وجہ سے بہت سی خطرناک بیماریوں کا پتہ لگا، جن میں کینسر جیسی بڑی بیماریاں شامل ہیں۔ ان بڑے ناموں میں ابن سینا، ابن الہیثم، الخوارزمی اور بھی بڑے نام شامل ہیں۔ اور دوسری طرف اسی دور میں 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک یورپ کا ڈارک پیریڈ چل رہا تھا، جسے آج بھی ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں لوٹ مار اور لڑائی کا بازار گرم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا، حتیٰ کہ آج کے بڑے شہر اس وقت بغداد کے سامنے ایک دیہات نظر آتے تھے۔ لیکن 200 سال کے سائنسی کارناموں کے بعد اسلامی دنیا میں علم کی شمع آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ عباسی سلطنت کمزور ہو کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ عباسی سلطنت کے گورنر خود مختار ہو گئے، اور وہاں بھی فسادات اور سازشیں شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ 250 برس جاری رہا۔ پھر 10 فروری 1258 منگول سردار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قتل کر کے پورے بغداد کو برباد کر دیا۔ گھر، بازار اور 36 بڑی لائبریریوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان 36 لائبریریوں میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی لائبریری دارالحکمہ بھی تھی، اور اس کی تمام کروڑوں کتابوں کو ضائع کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دارالحکمہ سے اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی کہ پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا سیاہ ہو گیا تھا۔ اور اسی ظلم کے 250 برس کے دوران اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت اندلس کا بھی اختتام ہوا، اور یہی وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کی لکھی گئی کتابیں اور نئی ریسرچ اب یورپ پہنچ چکی تھی، اور مسلمانوں کی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یورپ میں سائنسی انقلاب برپا ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ مغربی ممالک ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ 15ویں صدی میں یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا تھا، اور انہوں نے کتابوں کی چھپائی کا کام بہت گنا تیز کر دیا۔ یوں کتابوں کو محفوظ کرنا بھی آسان ہو گیا، اور نئی ریسرچز کرنے میں بھی بہت تیزی آ گئی۔ بدقسمتی سے مسلمان نئی ایجادات کا فائدہ اٹھا کے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ بہت پیچھے رہ گئے۔
اور اتنا پیچھے رہ گئے کہ آج تک وہ مغرب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔